وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 112 تیسرا حصہ پیش کر رہے ہیں، اور آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے اور وہ صاحب ایمان بھی ہے تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 112. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے بھی نیک عمل کیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ صاحب ایمان ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، اس کو ڈر نہیں ہونا چاہیے ظلم کا، ولا ہضمہ، اور نہ حق تلفی کا. سامعین کرام، عمل صالح ایمان کے ساتھ ہم تذکرہ کر رہے ہیں. آج اس کا تیسرا حصہ ہے، اور بات یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ایمان کو اور عمل صالح کو. اور میں نے آپ سے عرض کیا، آج یعنی دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی کی بنیاد اس کا نظریہ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے. اگر عقیدہ آخرت کا بنا ہوا ہے اور یہ یقین ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی یقین ہو کہ میری منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور میری منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، اور میری منزل جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، یہ یقین کامل ہو، اور پھر یہ بات یقین ہو کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے مجھے عطا کی گئی ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے. تو یہ ایمان ہے. سامعین کرام، اس ایمان کے مطابق جو کام بھی ہوگا وہ اس تمام اعمال کا تعلق پھر آخرت سے ہوگا. آپ ذرا سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ اگر یہ ایمان پیدا ہو گیا، سامعین کرام، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ ایمان اور یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور اس منزل کو انسان، سچی منزل کو انسان اپنی منزل قرار دے دیتا ہے زندگی کی، تو پھر یہ جو باقی ماندہ زندگی گزارتا ہے نا سامعین کرام، کیا مطلب؟ کتاب و سنت کی روشنی میں، ان کی ہدایات کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق، قرآن کی ہدایات کے مطابق، اور اپنے ایک استاد کو مقرر کرتا ہے. آج کی میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، ایک استاد اپنے لیے شریعت میں مقرر کر لیتا ہے اور اس کی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے. یہ قرآن کے مطابق میں مضمون بیان کر رہا ہوں سامعین کرام
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کے ساتھ رل مل جاؤ۔ ہم تو یہ سچوں کی معیت ہماری نظر میں اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، اور صحبت صالحین جو ہے اور صحبت صادقین، اس پہ نہ ہمیں یقین ہے، اور ہمیں یقین تو سامعین اکرام اگر میں سچی بات عرض کروں آہستگی ساتھ، تو ہمارا یقین صرف ظاہر دنیا پہ ہے، ظاہر دنیا پہ ہمارا یقین ہے۔ اور وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہمیں تو یقین کسی چیز پر بھی نہیں ہے۔ یہ صادقین کیا نہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ یقین ہے، نہ رسول کی رسالت پہ یقین ہے، نہ جنت پہ یقین ہے، نہ دوزخ پہ یقین ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین ہے۔ یہ میں اپنا معاشرہ جس میں میں رہ رہا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہوگا، اس کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ یقین نہیں ہے۔ بہرحال بات جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 112 سورہ طٰہٰ، من یعمل من الصالحات وہو مؤمن، جس نے نیک عمل کیا ایمان کی حالت میں۔ اب میں آپ کو یہ نقطہ بتا رہا تھا، یہ نوٹ کر لیں کہ اگر ایسا ایمان ہمیں مل گیا اور ہم نے حاصل کر یہ خود بخود نہیں ملے گا، یہ بات میں بتا دوں سامعین کرام، آپ خود بخود کسی معجزے کے انتظار میں ہوں، کسی کی کرامت یا کسی کی نظر کے انتظار میں ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ خود آپ نے یقین کی منازل طے کرنی ہوں گی، اس کے اپنے طریقہ کار ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ سے کام لیں، عقل و فکر سے کام لیں، اپنی زندگی کی مقصد پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی ہے اس کی تخلیق میں غور کریں، اور پھر ایک نتیجے تک پہنچے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کی ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے اسی صورت میں یہ الفاظ پڑھیں سامعین کرام، یہ ان الفاظ کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، اس کو اپنے لیے مینار نور بنا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو انسان سے مخاطب ہوگی، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ، یہ یعنی عام طور پہ تو سامعین اکرام یہ تو ہم آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا، ایک خاص وقت میں کہا تھا، ایک خاص حالات تھے، یہ ہم تو نہیں ہیں۔ بھئی تمہیں کیوں نہیں ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ کس کے بارے میں ہے؟ انسان کے بارے میں ہے۔ تم انسان ہو کہ نہیں ہو؟ تم اللہ کے خلیفہ ہو، اللہ کے نائب ہو، اللہ کے بعد دوسرا درجہ ہے تمہارا۔ تو سامعین اکرام یہ سب کچھ اپنے آپ کو نہ پہچاننے کی باتیں ہیں، اور ایسا جو ہے تصور جو ہے غلط ہے کہ بھئی یہ ایسا ہوگا۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ من یعمل من الصالحات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا، اگر ہم نے اہل اللہ کی مجلس کو اپنا لیا، ان کی معیت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایمان لے آئے، اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے رب کو اپنا مقصود حیات بنا لیا، پھر جو باقی ماندہ زندگی اس نیت سے، اس ارادے سے جو گزارے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے اور بندگی میں نجات ہے، اب جو آپ زندگی گزاریں گے سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، وہ ساری زندگی آپ کی عبادت بن جائے گی۔ آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا چلنا، آپ کا شادی کرنا، آپ کا ظاہری تعلیم کرنا، آپ کا کاروبار کرنا، کارخانہ کھولنا، آپ کا صدر بن جانا، وزیر اعظم بن جانا، چیف جسٹس بن جانا، یہ سب کچھ عبادت بن جائے گی، کیونکہ ہر کام میں اب آپ کی للہیت آ گئی۔ کیا؟ للہیت،
اللہ کے لیے اب صاحب آپ نے یہ کہہ دیا اپنے قول و عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی آپ نے کہہ دیا کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من یعمل من الصالحات، جس نے بھی، اب یہاں دیکھیں نا، جس نے بھی، اب یہ من میں جو ہے میں بھی آ سکتا ہوں، آپ بھی آ سکتے ہیں، اگر ہم اس کے اپنے آپ کو اہل ثابت کر دیں، عمل صالح کریں، اور اس میں وہ شرط ایمان کے ساتھ جس کی میں نے آپ کو تفصیل کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا یخاف ظلم ولا حزم، اب نہ اس کو کوئی خوف ہونا چاہیے ظلم کا، اور نہ اس کو یہ خوف ہونا چاہیے کوئی میری حق تلفی کر دے گا، نہیں، پورا بدلہ اس کو۔ بلکہ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولدینا مزید، میرے پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اجر عطا کرے گا۔ اور قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ میں کر دوں تو آپ کو تھوڑا سا مزید اندازہ ہو جائے گا۔ تو سورہ وہ ہے، سورہ 3 ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ غور کریں، یہاں بھی ایمان اور عمل صالح، وہاں بھی ایمان اور عمل صالح۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ غیر ممنون کا مطلب غیر مقطوع، نہ ختم ہونے والا اجر۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اس کا فضل ہے سامنے کرام۔ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے اور اس کی رحمتیں ہیں۔ ورنہ بات یہ ہے کہ بندگی تو حق، اللہ کا حق ہے، بس حق کے بعد آپ نے حق ادا کر دیا تو پھر اس کا تو کوئی، یہ عوض تو پھر اجر اور عوض تو پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ اس کا وعدہ ہے، لیکن ہمارا تو حق ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بہرحال سامعین کرام بہت اہم آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا آگے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے یہ۔ اچھا پہلے آپ لفظی ترجمہ سن لیں، وَكَذَلِكَ اسی طرح أَنزَلْنَاهُ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، قرآنًا عربیًا قرآن عربی زبان میں، وصرفنا فیہ اور بار بار بیان کی ہیں اس میں، من الوعید ڈراوے، لعلہم یتقون تاکہ یہ بچ جائیں، او یحدث لہم ذکرہ یا ان کو سوچ آ جائے، یاد آ جائے، سوچ آ جائے۔ سامعین کرام یہ آیت بھی بہت زیادہ یعنی اہمیت کی حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، تھوڑا سا ٹیکسٹ کی طرف بھی متوجہ ہوں، انزلناہ اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ ہو انزلناہ ہو ضمیر جو ہے یہ نصیحت کی طرف ہے، الذکر یہ یاد دہانی، تذکرہ یہ تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے، اور یہ قرآن ہے عربی زبان میں، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور ڈراوے مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بار بار بیان کیے ہیں، صرفنا بار بار بیان کیے ہیں، فیہ اس میں من الوعید ڈراوے، مختلف قسم کے ڈراوے۔
اب اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ ان میں صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ سامعین کرام یہ تھوڑا سا غور کریں، لعلہم یتقون، کہ اس میں صفت تقوی پیدا ہو جائے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ صفت تقوی کے حامل ہی لوگ جنت میں جا سکیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین۔ دیکھیں قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ کہاں لکھا ہے؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہم عام لوگ آج اس سے اگر ہدایت نہیں لے پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل تقوی نہیں ہیں، ہم میں صفت متقین نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں، پھر آپ یہ بات بھی نوٹ کریں کہ تقوی جو ہے وہ دین کا نچوڑ ہے، تقوی دین کا نچوڑ ہے۔ اور تقوی کیا ہے سامعین کرام؟ تقوی، میں تھوڑی سی تقوی پہ بات کروں گا، تقوی کیا چیز ہے؟ اصل میں تقوی ایک جذبہ ہے، اور تقوی احتیاط کا نام ہے۔ احتیاط، ایک صحابی تھے، ابھی میں ان کا نام بھول رہا ہوں، حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان سے سوال کیا، عبداللہ ابن مسعود ہیں غالباً یا کوئی اور صحابی ہیں، ان سے پوچھا کہ مت تقوی، تقوی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا، صحابی نے فرمایا کہ اب یہ دیکھیں پوچھ کون رہا ہے؟ امیر المومنین، ایک اور اپنے ہمجولی سے پوچھ رہے ہیں کہ تقوی ہے کیا چیز، اس کی تفصیل مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے، صحابی نے جواب دیا کہ امیر المومنین کا کبھی آپ ایسی پگڈنڈی پہ گئے ہیں کہ اس کے ایک طرف بھی خاردار جھاڑی ہے، شاخیں آ رہی ہیں، اس راستے پر دوسری طرف سے بھی خاردار شاخیں ہیں مختلف، ادھر سے بھی ہیں ادھر سے بھی ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں گیا تو ہوں، ایسے ایک تنگ راستے پہ گیا تو ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے وہاں سے گزرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ کے احتیاط سے اس پگڈنڈی سے گزرتا ہوں، بہت احتیاط کے ساتھ، کہ کہیں میرا کپڑے جو ہے الجھ نہ جائیں ان کانٹوں میں۔ تو صحابی نے کہا کہ ذاکت تقوی، یہ تقوی ہے، اے امیر المومنین یہی تقوی ہے، ذاکت تقوی۔ تو اب دیکھیں دنیا ہے، میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں اور پھر اس کی مزید بات کرتا ہوں۔ تقوی تو مطلوب ہے، دین کا جو حسن ہے وہ تقوی ہے سامعین کرام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ التقوی ہا ہنا، دل کی طرف اشارہ فرما کے کہا کہ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پہ ہے، یعنی دل کا تقوی۔ آپ یعنی مطلب یہ ہے کہ دل سے محتاط ہو جائیں۔ ایک تو ظاہری محتاط ہوتا ہے انسان، ایک دل سے محتاط ہو جاتا ہے، اور اس احتیاط کی اول تو یہ ہے کہ اس احتیاط کی ضرورت کیا ہے سامعین کرام۔ دیکھیں میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا اور ٹو دی پوائنٹ کوشش کروں گا کہ آپ سمجھ جائیں، اور بات بھی میں اسی طرح کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری دنیا کا ایک سفر ہے، دنیا ایک سفر ہے، موت سے لے کر، پیدائش سے لے کر موت تک کا ایک سفر ہے۔ اب یہ زندگی کے ایک سفر پہ ہم رواں دواں ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس میں ہمارے ساتھ کانٹے ہیں، ہمارے دشمن ہیں، اس راستے پر ہمارے دشمن ہیں۔ پہلا جو دشمن ہے وہ کون تھا؟ شیطان مردود، اس نے ہم سے مخالفت کا بیڑا اٹھا لیا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم،
ولا تجد اکثرہم شاکرین، اس طرح آیت ہے سامنے کی طرف کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شاکر نہیں پائیں گے۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو سامعین کرام، یہ جو ہے یہ منزل جو ہے، یعنی ہمارا جو یہ سفر ہے، اس میں ہمارے دشمن ہیں، پھر ہمارا نفس ہے ہمارے ساتھ، جو کہ ہمیں ظاہر کی طرف ہماری توجہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر مجھے دیکھو، دنیا کی مختلف چیزیں اس کے سامنے مرغوبات بن کے اور اس کے سامنے اچھی بن کے اپنے آپ کو اچھا دکھاتی ہیں، جیسے کہ اس آیت میں ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ پھر یہ معاشرتی رسم و رواج ہیں، معاشرہ ہے، اور یہ سارا جو ہمارے ارد گرد جو ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں۔ قرآن نے جو موٹے الفاظ میں فرمایا نا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری زوج، اب زوج کا مطلب صرف بیوی نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ بعض اوقات بیوی کے لیے شوہر جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے اس کی آخرت کا، اور بعض اوقات بیوی شوہر کے لیے دشمن ثابت ہوتی ہے اس کی آخرت کی۔ بھیا بہرحال یہ ایسا ہوتا ہے سامنے کرام، یہ ساری اولاد بھی آزمائش ہے اور وہ بھی دشمن بن جاتی ہے، ابو 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 کر کے وہ یعنی مجبور کرتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے صرف کمزور لوگ ہی ان کے دام میں آتے ہیں، جو اللہ کے راستے پر مستقیم ہوتے ہیں نا، وہ ان کے دام میں اپنے زوج کے اور اولاد کے دام میں نہیں آتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یعنی اس راستے کے کانٹے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب ہمارا جو راستہ ہے یہ اس کے کانٹے ہیں، تو ہمیں اب یہاں محتاط رہنا پڑے گا۔ تھوڑی توجہ فرمائیں، ہمیں یہاں محتاط رہنا پڑے گا، احتیاط سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ دشمن نہ ہوتے تو پھر تو آپ چلتے جاتے، لیکن ادھر ادھر آپ کے ادھر ادھر کانٹے ہیں، تو آپ نے احتیاط سے۔ یہ احتیاط کس وقت ہو سکتی ہے، یہ ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ انسان محتاط متقی کیسے بن سکتا ہے؟ ایک بات آپ نوٹ کر لیں سامنے کرام، میں آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جوش خطابت نہیں ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کی منزل نہ بن جائے، آپ کا مقصود نہ بن جائے، آپ اس کو محبوب بنانے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، آپ میں صفت تقوی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کا طالب ہی نہیں ہے، جو انسان طالب مولا ہی نہیں ہے، اب انسان میں مرد اور عورت دونوں آتے ہیں، جو انسان طالب مولا نہیں ہے، طالب دنیا ہے، اسے تقوی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس میں صفت تقوی پیدا ہو سکتی ہے سامنے کرام۔ وہ اس کے لیے بھٹکنا لازمی ہے۔ اب وہ بھٹک گیا ہے، اول تو وہ ابتدائی سے پھسل گیا ہے، بھٹک گیا ہے، پھسل گیا ہے، آخرت کو چھوڑ کے اس نے دنیا کی محبت کو اپنا لیا ہے، دنیا ہی کو اپنے خوشی کے سامان سمجھتا ہے۔ یہ سب آپ لوگ اپنے اپنے دلوں کی کیفیت سے یعنی آپ اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ کتاب اعمال ڈال دے گا نا، اور پھر کہے گا کہ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ لو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنے احتساب کے لیے کافی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد سے میں آج آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ خود اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں۔ اگر ظاہر دنیا آپ کی خوشی کا باعث بنتی ہے یا غم کا باعث بنتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں مقصد حیات میں آپ نے کہیں کوئی گڑبڑ کی ہے، اس کے تعین میں گڑبڑ کر دی ہے،
یا تو جو مقصد حیات، اگر آپ زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا مقصد تو اللہ ہی ہے، لیکن آپ کا دل خوش ہوتا ہے دنیا پہ، خفا ہوتا ہے دنیا کی چیزوں پہ، تو پھر یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے، اس میں تھوڑی سی اصلاح کی گنجائش ہے، اس کی آپ اصلاح کر لیں، دوبارہ زندگی کے مقصد کا دوبارہ تعین کر لیں، اللہ تعالیٰ کو محبوب بنانے میں دوبارہ سوچ لیں کہ آیا اللہ تعالیٰ ہی محبوب واحد ہے، کوئی اور بھی ہیں، کوئی اور چیزیں بھی ہیں خوشی کے قابل یا محبت کے قابل؟ انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے، انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تو ہے ہی محبت کے قابل، تو ایک ہی ذات ہے سامعین کرام، کیونکہ وجود حقیقی وجود تو ایک ہی ذات کا ہے سامنے کا، باقی محبتیں اللہ کے تعالیٰ کی وجہ سے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہیں۔ شرک فی المحبت نہیں ہے ہمارے اسلام میں، شرک فی الاطاعت نہیں ہے، اور یہ دونوں محبتیں شرک فی المقصد نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ صفت تقوی کی میں بات کر رہا تھا کہ تقوی جو ہے یعنی آپ اگر اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی منزل پہ، یعنی جو مقصد ہے، مقصد زندگی ہے، اس پہ آپ نے نظر دورانی ہوگی کہ آیا میرا مقصود کیا ہے، پھر آپ خود ہی جان سکتے ہیں۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم ہی اپنے احتساب کے لیے کافی ہو، خود آپ اپنا احتساب کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے خوابوں کو ٹٹولیں، آپ کے خواب ہیں کیا؟ آیا دنیا میں آپ کے خواب ہیں، یا آپ کے خوابوں کا تعلق جو ہے وہ عالم آخرت سے ہے اور وہ باطن سے ہے؟ یہ آپ ٹٹولیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا آپ کے خوابوں کا مرکز بن گئی تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، اس میں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے یہ، بلکہ ہے یہ خطرے والی بات۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے بھی افسوس کیا ہے، افسوس کہ یہ دنیا کی زندگی پہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ صفت تقوی جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے، نجات کی دلیل ہے، کامیابی کا راستہ ہمارا کیا ہے؟ صفت تقوی اپنے اندر پیدا کر لینا۔ وہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنی ترجیح بنا لیا، مقصود بنا لیا، آخرت کو ترجیح دے دی دنیا کی زندگی پر، اور منزل آپ نے اپنی باطن کو بنا لیا، ظاہر سے نظریں ہٹا کے اپنے باطن کی طرف متوجہ کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف آپ متوجہ ہو گئے، اب آپ میں پھر آپ نے ایک اہل اللہ کی صحبت کو اپنا لیا۔ یہ بات بہت ضروری ہے سامعین کرام، اللہ والے کی صحبت میں آپ نے، اس کے صحبت میں آپ نے شمولیت اختیار کر لی، اپنی محبتوں، دنیا کی محبتوں کا مرکز اپنے شیخ کو بنا لیا۔ اس کی میں پھر کسی وقت تفصیل کر دوں گا، ابھی میں نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ محبت اب اللہ کے لیے ہوگی آپ کی، حدیث کی روح سے، من احب للہ، ابغض للہ، اعطى للہ، منع للہ، فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی اللہ کے واسطے، بغض رکھا اللہ کے واسطے، دیا اللہ کے واسطے، منع کیا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو یہ محبت شرک نہیں ہے۔ انسان سے اگر آپ محبت کا رابطہ جوڑتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے ہے، جیسے کہ ہم رسول سے اپنی محبت کا واسطہ جوڑتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مخلوقات میں اب محبوب ترین ہستی اللہ کے رسول، پھر اس کی پیروی میں آج اللہ کے
خلیفہ یا خلیفۃ الرسول، یہ ہماری محبت کا مرکز ہونا چاہیے۔ پھر تمام محبتوں کا آپ کا جو ہے تو اللہ تعالیٰ مرکز ہونا چاہیے محبتوں کا آپ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعلہم یتقون، تاکہ ان میں صفت تقوی پیدا ہو جائے، کیونکہ صفت تقوی ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ سامعین اکرام، آج کے وقت کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔